السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی ہے سست تتلیاں۔ دو تتلیاں ایک ساتھ باغ میں رہتی تھیں۔ باغ کے پاس ہی ایک چھوٹا سا پیڑ تھا، اسی کے پاس دونوں تتلیاں رہتی تھیں، مگر دونوں ہی بہت سست تھیں۔ سردیوں کے دن تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو سونا تتلی نے مونا تتلی سے کہا، مونا بہت ہی ٹھنڈ ہے، تم ہی باہر سے جاؤ اور 2-4 پھول توڑ کر لے آؤ، میرا دل نہیں کر رہا باہر جانے کو۔ میں کیوں لے کر آؤں، تمہیں بھی تو کھانا ہے، تم لے آؤ۔ باہر بہت ٹھنڈ ہے، میرا تو جانے کا ذرا بھی دل نہیں اور مجھے بھوک بھی نہیں لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو کام کے لیے کہتی رہی، مگر دونوں اٹھ کر باہر جانے کو تیار نہیں تھی۔ اچانک بہت تیز ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، تتلیاں ٹھنڈ سے کانپنے لگیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، جلدی کچھ کرو ورنہ ہوا اندر تک آئے گی اور ہم مر جائیں گی۔ تم اٹھ جاؤ، تم ہی کچھ انتظام کر لو۔ ٹھنڈی ہوا اندر آتی رہی، ٹھنڈ سے دونوں تتلیاں کانپتی رہیں، مگر اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ کسی وجہ سے تیز ہوائیں بڑھنے لگیں اور دونوں مر گئیں۔ سستی کی وجہ سے دونوں نے اپنی جان گنوا دی۔ ہمیں کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ چالاک باز۔ ایک گھنے جنگل میں برگد کے درخت پر باز اپنے گھونسلے میں رہتا تھا۔ وہ بہت شیطان تھا، وہ سب جانوروں کے بچوں کو اپنے گھونسلے میں لا کر کھا جاتا تھا۔ کبھی پرندوں کے بچے لاتا تو کبھی جانوروں کے۔ سبھی جانوروں کو اپنے بچوں کی بہت فکر تھی۔ ایک دفعہ ایک لومڑی جو اس بات سے انجان تھی، اسی پیڑ کے نیچے سرنگ میں رہنے آئی جہاں وہ شیطان باز رہتا تھا۔ اگلی صبح لومڑی اپنی سرنگ سے نکل کر بچوں کے لیے کھانا لینے گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گئی، باز سرنگ میں گھس کر لومڑی کے بچوں کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لومڑی لوٹی تو اس نے اپنے بچوں کو نہ پا کر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ لومڑی نے اپنے بچوں کو ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع کیا، تب ہی اسے ایک اڑتے ہوئے طوطے نے لومڑی سے کہا، تمہارے بچوں کو باز لے گیا ہے، جاؤ ابھی جاؤ ورنہ وہ انہیں کھا جائے گا۔ باز جانتا تھا کہ لومڑی اس کے گھونسلے تک نہیں پہنچ سکتی۔ باز نے لومڑی کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ لومڑی کو اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ اس نے ایک ترکیب نکالی، لومڑی کی پاس والی دکان سے جلتی ہوئی لکڑی لائی اور باز کو ڈرانے لگی، اگر تم نے میرے بچوں کو نہیں چھوڑا تو میں اس پیڑ کو آگ لگا دوں گی، دھواں اٹھے گا تو تم بھی مر جاؤ گے، اگر تم نے میرے بچوں کو کھایا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ آگ کی گرمی اور دھوئیں سے باز ڈر گیا تو اس نے لومڑی کے بچوں کو لوٹا دیا۔ لومڑی کے چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ ماں کو پا کر بچے بہت خوش ہوئے۔ لومڑی نے اپنی سمجھداری سے اپنے بچوں کی جان بچائی۔ مچھلی اور مور۔ ندی کے کنارے ایک خوبصورت سا مور رہتا تھا جو ندی میں رہنے والی سونا مچھلی کا سب سے اچھا دوست تھا۔ دونوں پورا دن ساتھ رہتے۔ مور روز مچھلی سے ملنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن مور نے دیکھا کہ ایک مچھوارا بہت سی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا رہا تھا۔ اب کیا ہوگا، میری دوست سونا ابھی تک آتی ہی ہوگی مجھ سے ملنے، آج تو یہ مچھوارا اسے اپنے ساتھ لے ہی نہ جائے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ تب ہی اس نے پاس ہی کھیل رہے چوہے سے مدد مانگی، چوہے دوست مجھے تمہاری مدد چاہیے، اگر تم نے میری مدد کی تو آج میں اپنی دوست اور ندی کی کافی مچھلیوں کی مدد کر پاؤں گا اور ان کی جان بچا پاؤں گا، پر میں کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا اور چل پڑے ندی کی طرف۔ تب ہی مچھوارے نے دیکھا کہ ایک مور جو بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت طریقے سے ناچ رہا ہے۔ مچھوارے کا پورا دھیان کانٹے کی طرف سے ہٹ کر مور کی طرف آ گیا۔ ارے اتنا خوبصورت مور میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور یہ تو ناچ رہا ہے، واہ مزہ آ گیا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ایک چوہا مچھوارے کے کپڑوں میں گھس گیا اور دوسرے نے زور سے جال کو کاٹنا شروع کر دیا۔
ارے ارے یہ کیا، میرے کپڑوں میں کیا ہے، بھاگو بھاگو، یہ چوہا کہاں سے آیا؟ ایسا ہوتے ہی مچھوارے کے ہاتھ سے جال چھوٹ گیا اور وہ بھاگ گیا۔ چوہا اور مور سونا مچھلی کی جان بچانے میں کامیاب رہے، اور اسی طرح اب صرف سونا مچھلی اور مور ہی نہیں، چوہا بھی ان کا اچھا دوست بن گیا۔ مور نے اپنی دوست کی جان بچانے کے لیے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔